بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے اور سب سے طولانی ترین سورہ جسے کہا جاتا ہے، اور اسے فصاحت القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس میں تمام قرآن جمع ہو، کیونکہ اگر تمام قرآن کے موضوعات بنیادی ترین اگر نکالے جائیں تو آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، عدالت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایون معاشرتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اور معاشی مسائل، مالی مسائل، انفاقی مسائل، سود کا حرام ہونا، قرض کے لین دین کے 18 قواعد ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے انفاق کرنے کے جو اصول ہیں، آداب ہیں، ان کو بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے کے احکام، نکاح، طلاق، عدت، اور کون سے ایسے احکام ہیں جو اس میں موجود نہ ہوں۔ اسی طرح سے انبیاء کے قصے، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو، داستان کو مفصل انداز میں بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اس میں مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اسے فصاحت القرآن کہا جاتا ہے۔ اور رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ سورہ بقرہ کی جو تلاوت کرتا ہے گویا اس نے پورا سال اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اس کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ 3 دن تک شیطان کے اثر سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو تلاوت کی جائے تو 3 رات شیاطین کے ورود سے پاک ہو جاتا ہے اس کا گھر، اور اس گھر میں خیر نہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کی معنویات سے نزدیک ہو جائے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہے، اور اسپیشلی اس میں جو آیت الکرسی ہے جو ایک تریاق مجرب ہے آپ کے امور کے لیے۔ لہٰذا سورہ بقرہ وہ سورہ ہے کہ جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ اور اگر سب سے پہلے ہم حروف مقطعات کی بات کریں تو حروف مقطعات قرآن میں ایک حرف پہ مشتمل ہے، جیسے نون، قاف، 2 حروف پہ مشتمل ہے جیسے ہا میم، 3 حروف پہ مشتمل ہے جیسے الف لام را، 4 حروف پر بھی مشتمل ہے جیسے الف لام میم را، 5 حروف پہ بھی مشتمل ہے جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اس میں آپ نے اگر نوٹس کیا ہو تو اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، جیسے الف، یا لام، یا را، میم، جو 2-3 مرتبہ آ رہے ہیں۔ اگر ان حروف کو جو دہرائی جا رہے ہیں ان کو نکال دیا جائے اور ان کو ایک مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے تو ٹوٹل تمام قرآن میں استعمال ہونے والے حروف مقطعات کے جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ جتنے معصومین علیہ السلام ہیں، معصومین 14، لہٰذا یہ حروف مقطعات کے جو الفابیٹس ہیں وہ بھی ہے 14۔ اور اگر آپ ان کو یاد کرنا چاہیں کہ یہ 14 حروف، اگر آپ سے پوچھا جائے کیا نون قرآن کی حروف مقطعات میں شامل ہے، آپ کو ایک لحظے کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کو ایک لائن میں تبدیل کر دیں تو آپ کے لیے اس کا آنسر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور وہ ایک لائن کیا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ، صراط علی حق نمسکہ، علی کا رستہ ہی حق ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے متمسک ہو جائیں۔ یہ حروف مقطعات ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز شاید امامت ہو۔ صراط علی حق نمسکہ، اب اگر آپ سے پوچھا جائے گا نون ہے تو آپ فوراً دیکھیں گے نمسکہ، نمسکہ، نون موجود ہے، صاد ہے، صراط علی حق۔ لہٰذا حروف مقطعات کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو طلب کریں خدا کی بارگاہ میں، کہ انبیاء کے اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد۔ لہٰذا خدا متعالی آپ سب کی حاجات کو روا فرمائے۔ یہ حروف مقطعات الف لام میم، اس کو الگ الگ سے پڑھا جاتا ہے، اور الگ الگ سے پڑھے جانے کی وجہ سے مقطع یعنی جدا جدا پڑھا جاتا ہے، علم نہیں کہا جاتا، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب اگر آ جائیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگلی آیت میں خداوند متعال اس قرآن کا انٹرو دے رہا ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقویٰ کی ہدایت کرتا ہے۔ یہاں پر ہم 2 چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک کہ ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب، ہدایت کی کتاب ہے، یعنی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے یہ کتاب نہیں کہا گیا بلکہ وہ کتاب کہا گیا ہے۔ یہ عربک لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ادب اور احترام کا تقاضا ہو تو اسے حاذا نہ کہا جائے، ذالکہ کہا جائے، اور یہ کتاب ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہ خداوند متعال کی جانب سے اسی طرح سے مصحف کی صورت میں ڈیزائن ہو کر ہمارے پاس ہے آیا ہے، لہٰذا یہ کتاب کیا ہے؟ توقیفی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہمارے لیے منظم انداز میں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اسے ہم نے اس کو جلد میں تبدیل کیا ہے اور کتاب بنایا ہے، نہیں، بلکہ خدا کی جانب سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریبہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کتاب کو کھولتا ہے تو اس کا شک و شبہ دور ہو جاتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ، توکل اور ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوسرے اینگل سے اگر ہم اس کو دیکھیں، یعنی دوسرا اینگل یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، ہمارے لیے طہارت کا سبب ہے، حق ہے۔ کب؟ اس وقت کہ جب ہم اس پہ یقین کریں۔ اگر یقین ہوگا تو یہ قرآن ہمارے لیے بیان ہے، اگر یقین ہوگا تو یہ قرآن ہمارے لیے ھدایت ہے۔ اسی لیے آگے بڑھ کر کہا ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ کا جو ورڈ ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، تقویٰ صرف جو ہے وہ اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے بیسک جو سٹیپ ہے ہم اس کو ہی اپنی ذات میں امپلیمنٹ کر لیں، اپنی لائف میں، تو
بہت بڑی بات ہے، اور وہ پہلا جو اسٹیپ ہے اس کا وہ ہے واجبات کو انجام دینا اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنا، جس کے لیے علم کا ہونا، آگاہی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، تو ہم پہلا اسٹیپ ہی کیسے اچیو کر پائیں گے۔ ہاں، دوسرا اسٹیپ ہے اس کا، مزید آگے جو الحمدللہ اسٹیپ تک پہنچ گئے ہیں وہ آگے بڑھیں اور دوسرے اسٹیپ کی جانب اگر جانا چاہیں تو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ مستحبات کو بھی انجام دیں اور مکروہات سے پرہیز کریں۔ اور جو اس پر بھی عمل کر رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹیج پر ہیں، تو وہ تیسرے اسٹیپ کی جانب بھی جائیں اور جا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شبہات سے بھی پرہیز کریں۔ لہٰذا یہ 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ کو اگر ہم کراس کر لیں تو ہدی للمتقین، تو بھی تقوی اختیار کرنے والوں کی صف میں ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے جو صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔